وہ سب سے چھوٹی ایٹمی طاقتوں بھارت اور پاکستان کے پاس صرف چند 100 ایٹمی ہتھیار ہیں جو کہ ہیروشیما پر گرائے جانے والے بم کے برابر ہیں، لیکن دونوں کے درمیان اگر جنگ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہم بھی مر سکتے ہیں، چاہے ان بموں سے ہمیں مارنے کا ارادہ بھی نہ کیا گیا ہو۔ My colleagues Luke Oman and Alan Roebuck calculated the spread of smoke after a war. میرے ساتھی لیوک اومان اور ایلن روبیک نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کے بعد پھیلنے والے دھوئیں کا اندازہ لگایا ہے۔ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والے اس دھوئیں کو دنیا بھر میں پھیلنے کے لیے صرف 2 ہفتے لگیں گے اور یہ سطح زمین سے 20 سے 50 میل کے فاصلے پر اوپر کی طرف رک جائے گا۔ اتنی بلندی پر کبھی بارش نہیں ہوتی، اس لیے وہ دھواں وہاں کئی برسوں تک کے لیے رکا رہے گا۔ یہ کسان شاید یورپ یا امریکہ میں ہوں، لیکن پاکستان اور بھارت سے میلوں دور آسمان پر دھواں دیکھ رہا ہوگا اور نیچے فصلوں پر جو روشنی کی کمی اور سرد درجہ حرارت کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی۔ That we would lose 10 to 40% of the yields of corn, wheat and rice for years. یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کے نتیجے میں ہم کئی برسوں کے لیے خراب موسم کی وجہ سے مکئی، گندم اور چاول کی 10 سے 40% تک پیداوار کھو دیں گے۔ جب تک زراعت مزید غذا پیدا نہ کر لے اس وقت تک پوری دنیا کے پاس صرف 60 دن تک کی غذا موجود ہے۔ نوبیل امن انعام جیتنے والے ادارے انٹرنیشنل فزیشنز فار دا پریونشن آف نیوکلیئر وار کے ممبر ایرا ہیلفینڈ نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کے بعد کرۂ زمین پر 1 سے 2 ارب لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ بڑے پیمانے پر نیوکلیئر وار کے بعد زمین پر درجہ حرارت کم ہو کر آئس ایج کی حالت میں چلا جائے گا۔ یہ اندازہ بھی لگایا گیا ہے کہ کرۂ زمین کی 90% آبادی بھوک سے مر جائے گی اور تہذیب تباہ ہو جائے گی۔ کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ وہ ملک بھی نہیں جن کے پاس نیوکلیئر پاور نہیں ہے، وہ ملک بھی نہیں جنہوں نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا ہوگا، اور جہاں یہ دھماکے ہوئے ہوں گے اس سے دوسری طرف زمین پر موجود ملک بھی نہیں، اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ Occurred.